آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں نکاح نامہ جواز. ویسے کتنے لوگ ہیں جس کو آج پہلی بار پڑھ رہے ہیں؟ میں تو خود پہلی بار پڑھ رہی ہوں. اچھا پہلی بار پڑھ رہے اس کے نہ لڑکیوں کو اس کی انفارمیشن ہے نہ لڑکیوں کو. ہمارے مولوی صاحب نے کلمہ پڑھا تو میں کلمہ تو مجھ سے نہیں پڑھا گیا. ہاں میں رونا شروع ہو گئی تھی. تو ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. اس کی ایک ایک شک کو ساتھ بیٹھے لوگ ہی کہہ رہے ہوتے کہ لکھ دو کیڑا کیوں دے رہی ہیں. طلاق کسی بھی صورت میں ہو وہ ایک تانا ہی ہوگی. السلام علیکم، میں ہوں مریم وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا شو تم جو چاہو تو سنو. آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں نکاح نامہ، جو کہ ایک بہت ضروری ڈاکومنٹ ہے سب کے لیے. اور جو شادی کا دن ہوتا ہے وہ خوشیوں سے زیادہ ایک امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے. تو آج ہم دکھائیں گے آپ کو نکاح نامہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کون کون سی ایسی امپورٹنٹ شکیں ہیں جن کو کراس کر دیا جاتا ہے. آج ہم اس کو پڑھیں گے اسی ڈیٹیل سے اس ایپیسوڈ میں. آپ نے یہ ایپیسوڈ پوری دیکھنی ہے. تو عائشہ جی، جب آپ نے نکاح نامے پہ سائن کیا تو آپ کی کیا فیلنگس تھی؟ بہت ہی ایموشنل تھی، سینسٹیو تھی، اور اس وقت یہ احساس ہوا کہ میں اب اس گھر سے کٹ گئی. اب میرا اس گھر سے رشتہ وہ نہیں رہا جو کہ رہا تھا. اب ایک نئی جگہ مجھے جانا ہے، نئے انداز سے چیزوں کو کرنا ہے، اور ان کی جو بھی مرضی ہے یا کچھ، کیونکہ بیسک ہمیں یہی ٹریننگ دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے سسرال لے جا کے اس کو اپنا گھر سمجھنا ہے. اور پھر تو پھر عورت کا کہیں بھی گھنٹے میں کروں گی بات ہے، یہ بھی بریک ہی نہیں حرم ہے. اس کے بعد ہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ نکاح نامے کو سائن کرنے کے بعد آپ بہت زیادہ جذباتی بھی ہوتی ہے. ایک ڈیٹیچمنٹ بھی ہے لیکن ایک اٹیچمنٹ بھی ہے کہ وہ دوہری کیفیت ہے، ہر ایک کے لیے مختلف. بالکل. تو عثما جی آپ بتائیں آپ کی کیسی فیلنگس تھی نکاح نامے کو لے کے؟ میری اس وقت تو سائن کرتے ہوئے تو فیلنگس نہیں تھی، لیکن میں نے سائن کرتے ہوئے ایک جو سرسری نظر ڈالی تھی تو اس پہ میرا ذہن تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز ہوا تھا کہ اس میں کراس کیوں ہوا ہے سارا کچھ. صحیح. پڑھ تو نہیں میں سکی اتنی جلدی کیونکہ مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ بس یہاں سائن کر دیں. بالکل. وہ میں نے سائن کر دیے. اور جیسے عائشہ جی نے بھی کہا ہے کہ آپ کو دوہری فیلنگز ہو رہی ہوتی ہے، یہ حقیقت فیلنگز بھی تھوڑی سی خوف لیے ہوئے ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم جس گھر میں جا رہے ہیں وہاں پر ہمارے ساتھ کیا پیش آئے گا. بالکل. تو وہ اس وجہ سے وہ پھر وہ جو ڈاکیومنٹ ہے نا، اس وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہی ہماری ایکچولی حفاظت کرے گا یا کچھ بھی. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ آج جو یہ پروگرام ہو رہا ہے اس میں ہم لوگوں کو اس پر ضرور بات کرنی چاہیے کہ تاکہ جو ہماری بچیاں ہیں اور جن کا آگے نیا سفر شروع ہوگا تو وہ اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانیں اور اپنے حقوق کو بھی سمجھیں اور اس پر بات کریں. شادی ہونے کے بعد تو پھر بات کرنے کا موقع ہی نہیں رہتا. بالکل اسی طرح ہمیشہ کی طرح کہ صرف سائن کرنے والا حصہ عورت کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ اس پہ سائن کر دیں، نہ پڑھنے کا ٹائم دیتے ہیں. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تمام شکیں جو ہیں ہم وہ ڈسکس کریں اس میں، تاکہ اویئرنیس ہو لڑکیوں کو نکاح نامے کے بارے میں. تو امرین آپ اپنے رائے دیں کہ آپ کا کیا احساسات تھے، کیا فیلنگس تھی جب آپ نکاح نامے پہ سائن کر رہے تھے؟ جس دن میرا نکاح تھا میں بہت خوش تھی اور پارلر سے بہت خوشی تیار ہو کر آئی تھی، اور ایسی کوئی فیلنگز نہیں تھی کہ نکاح ہونے جا رہا تو پتہ نہیں اگلی زندگی شروع ہو رہی ہے تو پتہ نہیں کیسی ہوگی. ایسا کچھ میں سوچ نہیں رہی تھی. لیکن جیسے ہی نکاح نامہ میرے سامنے آیا اور جب سائن کرنے لگی تو میں بہت ایموشنل ہو گئی اور میں رونا شروع ہو گئی. اور پتہ نہیں وہ نکاح نامہ پتہ نہیں ایک I don't know how to explain کہ جیسے نکاح نامہ میرے سامنے آیا تو مجھے کیا ہوا، میں رونا شروع ہو گئی، میں ایموشنل ہو گئی. آپ نے ابھی سوال کیا، میں تو ابھی بھی ایموشنل ہو رہی ہوں. تو میں پڑھی لکھی ہوں، میں نے MA LLB کیا ہے، 20 سال کی میری جرنلزم کا کریئر ہے. اس کے باوجود honestly میں بتاؤں کہ میں نے نکاح نامہ اس وقت پڑھا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ پڑھنا چاہیے. اور مطلب مجموعی طور پر اگر میں کہوں بہت ایموشنل ہو گئی تھی میں. بالکل. تو طبع آپ کی کیا فیلنگس تھی؟ یہ ٹائم ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہر لڑکی جو ہے نا اپنے گھر میں ایک بیٹی کی طرح سے ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی نکاح کا ٹائم آتا ہے تو وہ میچورٹی ایک دم سے آ جاتی ہے کہ یہ اب میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے. تو ایسا ہی جیسے ہی کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جیسے ہی ہمارے مولوی صاحب نے کلمہ پڑھا تو کلمہ تو مجھ سے نہیں پڑھا گیا. ہاں میں رونا شروع ہو گئی تھی. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب انہوں نے حق مہر کا بولا
तब भी थोड़ा सा कंफ्यूज होगी कि हक महर क्या है। उस टाइम हक महर का भी पता नहीं था, बस साइन कर दो यहाँ पर, और मैंने भी वही साइन कर दिए। इन सब बातों से तो लगता है कि निकाहनामा फिर किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, ना लड़कों को इसकी इन्फॉर्मेशन है ना लड़कियों को। हम कोशिश करेंगे कि इस हमारे प्रोग्राम के जरिए तमाम लोगों में अवेयरनेस हो और निकाहनामे के बारे में सब लोग जाने। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, इसकी एक एक शिक को। तो मैं इसको पढ़ना शुरू करती हूँ। मुस्लिम ख़ानदानी कवानीन के ऑर्डिनेंस मुजरिया 1961 हश्तम 1961 के तहत वज़ा किए गए हुए कानून के कायदा नंबर 8 और नंबर 10 के तहत मुजव्वज़ा फॉर्म, सीरियल नंबर, निकाहनामा, रजिस्टर नंबर। शिक नंबर 1 है वार्ड, मौज़ा, टाउन यूनियन, तहसील, थाना और ज़िला जिसमें शादी वकूअ पज़ीर हुई। इसमें आप तमाम तर इसका एड्रेस ऐड करते हैं। शिक नंबर 2 में है दूल्हा और इसके वालिद का नाम, मौआ इनकी सुकूनत बिलतरतीब, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर। शिक नंबर 3 है दुल्हा की उम्र या तारीख़ पैदाइश। शिक नंबर 4 है दुल्हन और इसके वालिद का नाम, मौआ इनकी सुकूनत और बेतरतीब, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर। शिक नंबर 5 है आया दुल्हन कवारी है या बेवा या मुतलका। 5 नंबर अलिफ, अगर दुल्हन बेवा या मुतलका है और इसके बच्चे हैं तो इनकी तादाद और नाम। शिक नंबर 6 में है दुल्हन की उम्र या तारीख़ पैदाइश। शिक नंबर 7, अगर दुल्हन की तरफ से कोई वकील मुकर्रर किया गया है और इसका नाम व वल्दियत और सुकूनत, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर। शिक नंबर 8 है दुल्हन के वकील के तकर्रुर के बारे में गवाहों के नाम व वल्दियत और सुकूनत और इनके दुल्हन के साथ रिश्तेदारी। शिक नंबर 9 है इसमें, अगर दुल्हा की तरफ से कोई वकील मुकर्रर किया गया है तो इसका नाम व वल्दियत और सुकूनत। शिक नंबर 10 है दुल्हा के वकील के तकर्रुर के बारे में गवाहों के नाम व वल्दियत और सुकूनत। शिक नंबर 11 है इसमें शादी के गवाहों के नाम व वल्दियत और सुकूनत। तो यहाँ तक तो ये जो 11 शिकें हैं इनमें हम सारी जर्नल इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जो एड्रेस औरत दूल्हा का है, दुल्हन का है, जो उनके साथ रिश्तेदार हैं, वकील के और गवाहों के तमाम तर चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। तो आप कुछ कहना चाहते हैं उसके बारे में? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, ये दुरुस्त होनी चाहिए। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि दुरुस्त इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं जाती है। तो ये चीज़ मेक श्योर की जानी चाहिए कि दूल्हा की तरफ से या दुल्हन की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड की जा रही है वो ठीक है। जी आयशा जी, आप क्या कहेंगी यहाँ तक? जी एक तो ये है मरियम के जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये कि दोनों खानदानों के जो तमाम इसमें है कि आपकी अगर शादी हुई है तो आपके बच्चे कितने हैं, अगर तलाक हुई है उस सूरत में भी आपको मुकम्मल सच बोलना है। बिल्कुल। लेकिन होता ये है कि हम सच नहीं बोलते, बाज़ औक़ात शनाख्ती कार्ड जो है वो जाली हो जाता है या वो लोग वहाँ रिहाइश नहीं रखते या कुछ। तो ये सिर्फ इसलिए ताकि क्लैरिटी हो जाए, लोगों को पता चल जाए, दूसरी पार्टी को, दोनों खानदानों को आपस में, कि कहीं कोई बाज़ाब्ता ये भी तो होता है ना कि लोग छुपा लेते बच्चे छुपा लेते हैं। बच्चों को छुपा देते और बाद में वो जब लोगों को पता चलता है तो वो ज़्यादा मुश्किलात आती। उस टाइम वो कह रहे होते हैं कि चलें शादी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता ना, शादी हो जाए लेकिन सच की बुनियाद पे रिश्ता कायम हो, बिल्कुल। झूठ पे नहीं। तो उस्मा जी, आपकी क्या राय है? मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करती हूँ, और यही बात है कि ये वैसे तो बिल्कुल लग रहा है बज़ाहिर के बहुत सादा मालूमात हैं कि बस इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बिल्कुल ये एक तो तलाक और ये बच्चे, क्योंकि फिर बच्चे अगर छुपा लिए जाएं और बाद में पता चले तो फिर उन्हें कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो ये बहुत मसाइल शुरू हो जाते जी हैं। जी बिल्कुल, ये उनके लिए बहुत तो आपकी क्या राय है? इसमें जो एक पॉइंट दिया गया ना गवाह का, हमें वो गवाह ही नहीं मिलते हैं। अक्सर गवाह भी खरीदे जाते हैं या आ जाते हैं ऐसे, तो कम से कम गवाह भी जो है ना वो या तो रिलेटिव ही हों या फिर जान पहचान वाले हों। तो मेरा तो ये है कि इस पॉइंट को भी देखा जाए। तो अब बढ़ते हैं जी इसकी मजीद शिकों की तरफ। तो शिक नंबर 12 है शादी सरंजाम पाने की तारीख। ये तो वही तारीख दर्ज हो जाती है जब शादी हो रही होती है। तो ख़ास शिकें फिर शिक नंबर 13 से शुरू होती हैं, जहाँ हमारी ये शिक है महर की रकम। इसी के साथ हम देखते हैं कि आ जाता है महर की रकम कितनी मुअज्जल है और कितनी गैर मुअज्जल। ये एक बड़ा ही ज़रूरी सवाल है यहाँ पे कि जी इसमें तो हत्ता कि ये हो रहा था कि आपके साथ बैठे लोग ही कह रहे होते कि लिख दो किड़ा क्यों देनी है। तो क्या राय होगी आपकी इस बारे में? जी बिल्कुल, ये हक महर जो है वो निकाहनामे की बहुत अहम शिक है जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया जाता है। लाइक कि जब निकाह हो रहा होता है
تو عموماً یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی کتنی حق مہر کی رقم ہونی چاہیے. جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ اس لیے یہ ذرا دباؤ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم لڑکی والے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی شرعی جو بن رہا ہے جتنا ہے وہ لکھ دیں. میرا جب نکاح ہوا تو پوچھا گیا کہ جی حق مہر کی رقم کتنی ہوگی یا حق مہر میں کیا لکھنا ہے نا, تو میرے والد نے کہا کہ جو شرعی بنتا ہے نا وہ آپ لکھ دیں, لیکن میرے ہسبینڈ نے کہا کہ 1,00,000 روپیہ جو ہے نا وہ آپ لکھ دیں. تو اب اس میں معجل غیر معجل یہ دونوں صورتیں ہیں. ہوتا عموماً یہی ہے کہ نہ ہی آن ڈیمانڈ دیا جاتا ہے اور نہ ہی فوری طور پر دیا جاتا ہے. ایون مرد حضرات طلاق بھی دے دیتے ہیں, جو آپ کا حق مہر ہے وہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملتا. بالکل. جنہوں نے حق مہر ابھی تک نہیں دیا وہ پلیز دیں, کیونکہ یہ ان کو پھر اوپر جا کے دینا پڑے گا. صحیح بات ہے, تو یہ اور جائز ہے. easy رہ جاتا ہے. ہاں جی. تو جی آپ کی کیا رائے ہے؟ مریم مجھے بھی حق مہر نہیں ملا تھا اور بہت سارے لوگوں کے وقت پہ بھی نہیں ملتا. تو ایک تو یہ کنفیوژن ہے, ہم یہ نہیں جانتے کہ معجل کیا ہے غیر معجل کیا ہے. یعنی یہ ہے کہ اس وقت ادا کرنا ہے یا اس کا کچھ حصہ آپ ادا کر دیں. اگر پراپرٹی بھی شامل ہے اور سونا بھی شامل ہے مہر میں تو وہ ٹھیک ہے, آپ کچھ چیزیں بعد دیں, لیکن وہ خاتون ضرور کہے. میں تو کہتی ہوں کہنے کی ضرورت کہنا کیجیے, بالکل آپ کو یہ دینا چاہیے, یہ آپ کا حق ہے. یہ آپ کا حق ہے اور دوسرے کی ڈیوٹی ہے. بالکل اس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے, کرنا, وہ نہیں جانتے. وہ یہ جاننا بھی ضروری ہے اور اس پہ عمل تو بہت ہی ضروری ہے. تو بالکل. اللہ کرے ہدایت ہو جائے مرد کو. جی عثمان آپ کیا کہیں گی؟ مہر کی رقم کی جو یہ شک ہے یہ سب سے زیادہ حساس نکاح کے موقع پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو لڑکی والوں کی فیملی ہے تو وہ تو ڈر رہی ہوتی ہے کہ نا اگر ہم ڈیمانڈ کریں گے, اگر پہلے سے طے نہیں ہے تو یہ لوگ مائنڈ نہ کر جائیں کہ ہمیں سمجھا جا رہا ہے یا ہم پر شک کیا جا رہا ہے. تو عائشہ جی نے بہت خوبصورت بات کی کہ آنر ہے, ٹھیک ہے, اور آنر کرنے کے لیے یہ پھر لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ خود ہی کوئی ایسی بات کریں کہ وہ لڑکی والوں کو سیف فیل ہو. اور میری جو شادی ہوئی تھی اس میں تو پراؤڈلی اس چیز کو کہتی ہوں کہ مجھے میرا جو معجل حق مہر تھا وہ رخصتی کے فوراً بعد ادا کر دیا گیا تھا, اور جو غیر معجل حق مہر تھا وہ زیورات تھے تو وہ میرے ہی پاس رہے, اور مطلب وہ مجھ سے کبھی بھی نہ لیے گئے اور وہ میرے ہی استعمال میں آئے. تو مجھے اچھی لگی ان کی یہ بات کہ یہ آنر ہے اور یہ سب لوگ سوچنا چاہیے اس بارے میں. غیر معجل ہمارا حق مہر ہے, وہ بھی جب بھی ڈیمانڈ کیا جائے وہ دینا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو ڈیورس کے بعد ہی دیا جائے گا. تو اس پہ بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ برا بھی نہیں ماننا چاہیے. برا بھی نہیں ماننا چاہیے, اس کا حق ہے کہ اگر وہ مانگ رہی ہے تو. آگے بڑھتے ہیں ہم یہاں پہ. تو یہاں پر شک نمبر 15 ہے, آیا مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا؟ اگر کیا گیا ہے تو کس قدر؟ شک نمبر 16 ہے, آیا پورے مہر یا اس کے کسی حصے کے عوض میں کوئی جائیداد دی گئی ہے؟ اگر دی گئی ہے تو اس جائیداد کی سرعت اور اس کی قیمت جو فریقین کے مابین طے پائی ہے. جیسے کہ یہاں پہ اگر وہ 10 لاکھ مہر لکھتے ہیں تو 5 لاکھ کا زیور ہو جاتا ہے یا 5 لاکھ کی کوئی پراپرٹی ہو جاتی ہے, تو اس کو بھی اس شک میں واضح لکھنا چاہیے. بڑھتے ہیں اب یہاں پہ شک نمبر 17 کی طرف, جو ہے خاص شرائط اگر کوئی ہو تو یہ بہت ہی اہم بات ہے. اس میں آپ باہمی رضامندی سے اپنا کوئی بھی پلان لکھوا سکتے ہیں. اگر لڑکی جاب کرنا چاہتی ہے, یہ ایک آزاد آپ کے پاس پیپر ہے, اس پہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں, تو پھر اس پہ کیوں نہیں بات ہوتی؟ اس پہ اس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ دوسری پارٹی کو سوٹ نہیں کر رہا اور کہ انڈیپینڈنس نہیں پسند آ رہی ہوتی. پہلے جو چیز آپ کے لیے یعنی وجہ بنتی ہے, میں مثال دے رہی ہوں, جیسے میڈیا ہے یا اور صبح, وہی چیز آپ کو اچھی لگ رہی تھی اور شادی کے بعد پہلی چیز یاد ہے کہ یہ کام چھوڑ دیں, یہ کام چھوڑ. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے رائٹس کے لیے بالکل بول سکتے ہیں, آپ کو بولنا چاہیے اور آپ کو یہاں اپنی شرائط لکھنی چاہیے. بالکل آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے. اگر ان سب چیزوں کو فالو کیا جائے تو میرا خیال ہے شادی شدہ زندگیوں کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں, اگر اس کو واقعی سیریس لیا جائے, اس کو سمجھا جائے. کیوں عظمیٰ جی, کیا کہتی ہیں آپ؟ یہ جو خاص شرائط ہیں اس میں میں تو یہ چاہتی ہوں کہ ایک اسٹیمپ پیپر کے اوپر درج کروائی جائیں. جو میں لڑکی کی بات نہیں کری, لڑکی اور مرد دونوں کی باہمی رضامندی سے, دونوں فیملیز کی باہمی رضامندی سے, لیکن ان شرائط میں طے کرنے سے پھر یہ ہوگا کہ وہ بعد میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. بالکل
جیب خرچ ہے، کیونکہ جب شادی ہوتی ہے اور گھر ایک دوسرے گھر وہ لڑکی جاتی ہے، اس میں جو اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں سارا کچھ، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی فیملی کا ایک حصہ بن گئی ہے تو سب ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن وہ اس کی ذاتی کچھ ایسی خواہشات، ضروریات، جیسے وہ بکس پڑھتی ہے، یا وہ اپنے لیے کچھ ایسی پینٹنگز یا اس طرح کا کچھ لینا چاہتی. شاپنگ تو چلے خیر بہت وسیع ٹاپک ہے، تو لیکن یہ کہ جو ضرور ہی پسند آئے. ہاں جی یہ ضرور ہونا چاہیے اس چیز کا. تو اور اسٹیمپ پیپر پہ لکھا ہو تو زیادہ اچھی بات ہے کہ بعد میں بندہ اس کو ساتھ اسٹیپل کر لینا چاہیے. جی امرین کیا کہیں گے آپ؟ کوئی بھی رشتہ شرائط کی بنیاد پر تو چل ہی نہیں سکتا. تو میں یہ تو نہیں کہتی کہ ہاں شرائط مطلب نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے، لیکن اگر اس میں ایک شک ہے تو لڑکیوں کا زیادہ کنسرن یہی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ 17 سال 18 سال کے بعد ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی شادی کر دیں، بہت لیٹ ہو گیا. تو لڑکیوں کا کنسرن ہوتا ہے کہ ہم نے تعلیم مکمل کرنی ہے. تو جس وقت شادی رشتہ لینے کے لیے آتے ہیں لڑکے والے، تو وہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو اسٹڈی یہ کر سکتی ہے، اپنا پڑھ لکھ سکتی ہے سارا کچھ، لیکن جیسے شادی ہوتی ہے ویسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو اس قسم کی اگر شرائط اس میں کچھ لکھ لی جائیں تو ٹھیک ہے. باقی مجھے نہیں ایسا لگتا کہ شرطوں کی بنیاد پر کوئی رشتے چلتے ہیں. بنیاد تو نہیں بننے کی یہ، لیکن یہ کہ اسی شک کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لڑکیوں کو ان کے حقوق کیوں ہو سکتے ہیں تھوڑے سے. بس یہ بات ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے. میجورٹی تو ہو جاتی ہے نا کہ یہ آپ نے لائن ڈرا کر لی، کر سکتے یہ نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی خاتون مطلب جیسے بھی پہلے کہہ رہا ہوتا ہے ہم پڑھائیں گے اور بعد میں مکر جاتے ہیں، تو اگر لکھا ہوگا تو آپ کے لیے آسانی رہے گی. جو یہ شک بنائی گئی ہے، شک نمبر 17 جو ہے، یہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آج کی لڑکیاں اس کو فالو کریں تو میرے خیال سے نا اچھی لائف گزار سکتی ہیں وہ. بالکل یہ صرف کہ کافی سارے جو ہمارے معاملات ہیں وہ یہاں ہی سے ہی حل ہو سکتے ہیں. یہ نکاح نامہ ہی ایک جو ہے نا آپ کی اچھی لائف، صرف لڑکی کی نہیں لڑکے کی بھی اچھی لائف جو ہے نا، یہ نکاح نامہ دونوں خاندان نکاح نامے کو فالو کر. جی. شک نمبر 18 ہے، آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے؟ اگر کر دیا ہے تو کون سی شرائط کے تحت؟ کیا کہیں گے عائشہ آپ اس کے بارے میں؟ یہ تھی شرائط تو انہوں نے اپنی من مرضی کی کہ بھی یہ اس طرح چلنا ہے، اس طرح نہیں چلنا. لیکن ضروری یہ شرط وہی بات الگ تھی، شرط پاکی کہ آپ کہیں کہ میں نے طلاق لی، یعنی ریزننگ کوئی ضروری نہیں ہے، بنا بھی لی جاتی ہے. جب کوئی کسی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو وجہ غیر وجہ چھوڑ دیتا ہے، وہ وجہ بنا لی جاتی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں چونکہ یہ پرابلمس تھے اس وجہ سے، جبکہ کوئی ایک وجہ تو ہوتی نہیں. کبھی لوگ ایکسکیوز کرتے ہیں اگر بچے نہیں ہوئے تو وہ بھی پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس وجہ سے دوسری شادی کرے اور اس کو طلاق دے دے، تو طلاق کو بھی آپ کی بنا جاتی. یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں صاف نکاح نامے پہ واضح ہے کہ عورت کو بھی طلاق کا حق ہے، ہمارے نکاح نامے میں ہے. پھر یہ کیوں چھپایا جاتا ہے، اس پہ کیوں کراس کر دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہمیں کیوں نہیں پتا اس کو کیوں کراس کر دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مرد ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ بااختیار رہے، اور عورت کو اتنا اختیار نہیں دینا چاہ رہے ہوتے. لیکن یہ کہ چونکہ اب اس میں یہ موجود ہے، اور اگر اب یہ معلومات ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں بچیوں کو، تو اب آئندہ اس پر بات ہونی چاہیے کہ یہ طلاق تفویض کا حق جو ہے وہ عورت کے پاس ہونا چاہیے، اسے پتا ہونا چاہیے، اسے وہ خود کو بہت محفوظ محسوس کرے گی. اور اگر اس کا شوہر جو ہے وہ اس کے جذبات کا، اس کے حقوق کا کوئی استحصال کرتا ہے، تو وہ پھر وہ بھی اتنی ہی اپر ہینڈ ہو سکتی کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو پھر میں بھی یہ کر سکتی ہوں. امرین، اگر اس شک کو فالو کیا جائے تو معاشرے میں بڑا بیلنس قائم ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختیار نہیں دیا جاتا. اس پہ کیا سمجھا جاتا ہے کہ عورت اس قابل نہیں ہے؟ اس کو کیوں بدشگونی کی علامت کہہ کے اس کو کیوں کراس نہیں؟ دیکھیے ہماری سوسائٹی میں اگر عورت کچھ مرد سے آگے بڑھتی ہے نا، مطلب ہسبینڈ اینڈ وائف کی ہی میں بات کروں، بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیوی ہسبینڈ سے کچھ آگے بڑھ رہی ہے لائف میں یا وہ ترقی کر رہی ہے تو وہ ہسبینڈ ہی اس کو برداشت نہیں کر رہا ہوتا اس چیز کو. ٹھیک ہے، بہت ساری جگہوں پہ پھر اس کو سنب کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. تو ہماری تو وہ سوسائٹی ہے جہاں پر عورتوں کو با اختیار اگر وہ ہو رہے ہیں تو وہ برداشت نہیں کیا جاتا. تو آپ سوچیں کہ عورت کو طلاق کا حق دینے کے حوالے سے ان کی کیا سوچ ہوگی. یہ سوسائٹی کی ایک انا ہے جو کہ اس کے آڑے آتی ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں ہمارے ہاں تو دنیا کے بہترین عورتیں پائی جاتی ہیں جو کہ ظلم و ستم بھی سہتی ہیں پھر بھی اس رشتے کو ختم نہیں کرتی ہیں. اگر عورت کے پاس طلاق کا حق آ بھی جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ہر دوسری عورت اٹھ کے مرد کو طلاق دینا، یہ تو وہ عورتیں ہیں میرے خیال سے اگر ہو کہ یہ سیر عورت کے ہاتھ میں جائے گا تو زیادہ طلاقیں پڑے، مطلب وہ جذباتی ہو کے سیدھا فارغ. ہماری تو عورتیں مرتے دم تک اپنے مرد کا ساتھ نبھاتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عورت کے پاس یہ حق آ گیا تو وہ جی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مردوں کو طلاق دینا شروع کر دے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اب دیکھیں بشرا انصاری کی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی، ان کو شادی کے وقت طلاق کا حق دیا گیا، تو مطلب وہ بتاتی ہیں کہ ان کا کئی سال تک 40 سال کی ان کی شادی ہے، 35-40 سال ان کے اچھے نہیں گزرے، لیکن وہ اپنے بچوں کی خاطر انہوں نے اس جو ان کے پاس حق تھا اس کا استعمال نہیں کیا. 40 سال کے بعد انہوں نے اس حق کا استعمال کیا جب چیزیں بہت آگے جا چکی تھیں. لیکن 40 سال تو انہوں نے نکالے اپنے بچوں کی پرورش کی، ان کی شادیاں کی، آگے ان کے بچے بھی بڑے ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں.